اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے نماز باجماعت کی اہمیت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ جماعت کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ یاد رکھو کہ صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ عمل نہ ہو۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 48۔ اور ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا کہ اپنے ایمانوں کو وزن کرو، عمل ایمان کا زیور ہے، اگر انسان کی عملی حالت درست نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 249۔ دراصل انسان کی عملی اصلاح ہی وہی چیز ہے، اس کے اعمال کا نمونہ، اس کے اخلاق کا اظہار، اس کا عملی حالت، یہ وہ چیز ہے جو دوسروں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس زمانے میں آنا، آپ کی بعثت کا مقصد صرف ادیان میں، مختلف دینوں میں، مختلف مذاہب میں پھیلے ہوئے غلط عقائد کی اصلاح کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کے آنے کا ایک بہت بڑا مقصد لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، ان کو پاک کرنا، ان کے اندر پاکیزگی پیدا کرنا اور ان کو خدا تعالیٰ سے جوڑنا۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا آپ نے اکثر اوقات آپ نے اپنی تحریرات میں، اپنے ملفوظات میں، اپنی تقاریر میں حضور نے جماعت کو مخاطب ہو کر اپنی توقعات کا اظہار فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے جنوری 2014 میں حضور نے خطبات کا سلسلہ شروع کیا، بہت اہم مضمون کی طرف جماعت کی توجہ دلائی، جس کا مقصد اپنی عملی اصلاح کرنا تھا۔ اور حضور نے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کی روشنی میں جماعت کے سامنے ایک نیا مضمون، ایک نیا چیلنج رکھا کہ اپنی اصلاح کریں۔ اور حضور نے 3 امور کی نشاندہی فرمائی کہ ہم اپنی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح کس طرح سے کر سکتے ہیں، اپنے نمونہ کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ حضور نے وہ 3 امور جن کی نشاندہی فرمائی وہ یہ ہیں: قوت ارادی، قوت علمی کمزوری اور قوت عملی، یعنی اپنے ارادے کو مضبوط کرنا، اور اس سلسلے میں جو علم ہے، ناقص علم، اس کو دور کرنا، اور وہ علم جو مفید ہے اس کو حاصل کرنا، تاکہ علم کے نتیجے میں انسان اپنے عمل کی قوت کو مضبوط کر سکے۔ گویا قوت ارادی، علمی کمزوری اور قوت عملی، یہ 3 امور ہیں حضور نے جن کی نشاندہی فرمائی، جس کے ذریعے ہم اپنی عملی نمونے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی عملی حالت کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن حضور نے یہ بھی واضح فرمایا کہ یہ اصلاح تبھی ممکن ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 84 ہے کہ اے انسان، ضرور تجھے اپنے رب کی طرف سخت مشقت کرنے والا بننا ہوگا، پس بہرحال تو اسے روبرو ملنے والا ہے۔ انسان کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ اس کے لیے مشقت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اسی مضمون کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ بہت دشوار گزار ہے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی کھال اپنے ہاتھ سے نہ اتارے تب تک وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ ملفوظات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 29۔ اب قرآن کریم میں جو اصلاح کے جو مضمون ہے اور ایمان میں ترقیات کا جو مضمون ہے، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ نماز وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی عملی اصلاح کر سکتا ہے، جس کے ذریعے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی مضمون کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 29 ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر۔ یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ قرآن کریم میں نماز کی کس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے، کس قدر اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس تعلق سے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس طرف مومنوں کو توجہ دلائی ہے۔ میں چند آیات جو اللہ تعالیٰ کے چند احکامات ہیں میں وہ آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توجہ دلاتا ہے کہ عبادات کے ذریعے سے ہی ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اپنے نفس کی کمزوریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے اگر مدد مانگنی ہے کسی بھی معاملے میں تو کوشش لگاتار استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کرنا، اور عبادت اور دعا کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ فرمایا اور یہ یقیناً عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے۔ یہ بھی فرما دیا کہ یہ آسان نہیں ہے کہ انسان کوشش کرے اور دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے۔ جھکنا جو ہے حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف جو لوگ عاجزی اور حضوری اختیار کرتے ہیں انہی کے لیے یہ چیز آسان ہے، باقیوں کے لیے یہ چیز دشوار گزار ہے، مشکل ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں، اور لوگوں سے نیک بات کہا کرو اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ میرے توجہ دلاتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی، اور اللہ کے حضور فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا ایک اور مقام پر سورۃ النساء میں آیت نمبر 103 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک نماز پڑھ لیتے ہو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، چاہے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، یعنی انسان نماز عبادت ختم ہونے کے بعد بھی نماز کی جو حکم ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد بھی، اس کے ادائیگی کے بعد بھی انسان کا مومن کا فرض بنتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرے، اٹھتے بیٹھتے۔ اور فرمایا کہ جب تم اطمینان پکڑ لو، پھر فرمایا وَفَاقِمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کو قائم کرو۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، مومنین کی کیا خوبیاں ہیں، مومنین کی کیا علامات ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں گرنے نہیں دیتے، وہ اپنی نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی وہ دعا ہمیں سکھائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جس کو اپنی دعاؤں اپنی نمازوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا کو قبول کر۔ پھر ایک اور دعا ہمیں سکھائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتا رہے، اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ گویا قرآن کریم بار بار ہمیں اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرنے، اس کو ضائع نہ ہونے دو، اس کو گرنے نہ دو، اور خود بھی اس پر کاربند ہو جاؤ، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اولاد کو بھی اس طرح توجہ دلاؤ، ان کو یاد دہانی کرواؤ۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اس نماز کی اہمیت کے تعلق سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے اس مضمون کے اوپر، ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری میں بھی درج ہے، مسلم میں بھی درج ہے۔ آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن، جس دن خدا تعالیٰ کے سائے کے سوا اور کوئی سائے نہیں ہوگا، تو 7 لوگ ہوں گے جو اس دن اللہ تعالیٰ کے سائے سے حصہ لیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں کر لے گا، اپنی رحمت کی، اپنی مغفرت کے سائے میں ان کو لپیٹ لے گا۔ اور ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی، فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ مرد، وہ شخص
جس کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ سے جڑا ہوا ہو، اس کے سجدہ گاہ سے جڑا ہوا ہو، اور اس لٹکا ہوا ہو، اس کا دل اسی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی یاد کے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا ہو، اس سے الگ نہ ہو سکے، اور ایک عبادت کرنے کے بعد وہ دوسری عبادت کرنے کا انتظار کرے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسلم میں یہ حدیث درج ہے، حدیث 656 اس کا نمبر ہے۔ آپ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے سنا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، وہ شخص جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، گویا اس نے اپنی آدھی رات، اپنی رات کا نصف حصہ اس نے عبادت میں گزار دیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس شخص نے صبح کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، گویا کہ اس نے اپنی پوری رات عبادت میں گزاری۔ تو گویا یہ فضیلت ہے جو احادیث میں نمازوں کی، عبادات کی ادائیگی کرنے والے مومن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ قال قلت، میں نے پھر کہا ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ پھر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا، یہ وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ بہترین ہے۔ گویا اس لحاظ سے بھی یہ وہ مثالیں ہیں۔ پھر ایک اور حدیث جو مسلم میں مشہور حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازوں کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو کسی کے گھر کے پاس سے گزرتی ہو، اور اس میں سے وہ شخص 5 مرتبہ اس سے نہاتا ہو، اس میں غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ گویا نمازوں کی حالت، نمازوں کی مثال اس نہر کی طرح ہے جس میں انسان غسل کرتا ہے، جو اس کی تمام کمزوریاں، اس کی بدنی میل کچیل ہر چیز کو صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح عبادات جو ہے انسان کی کمزوریوں کو، روحانی کمزوریوں کو، اخلاقی کمزوریوں کو معاف کر، اس کو دور کر دیتی ہے، اس کو صاف کرتی چلی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کبھی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتا جب تک کہ اقام الصلاۃ نہ کرے۔ یہ ملفوظات جلدوم میں حضور کا ارشاد درج ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ جیسے آگ ایندھن کو، لکڑی کو، گھاس پھوس کو جس طرح سے کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد انسان کے اعمال کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ فرمایا صدقہ خطاؤں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو۔ انسان کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ اس سے ہوتے ہیں، اور گناہ جو ہے وہ صدقات کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ پھر فرمایا اور نماز مومن کا نور ہے اور روزہ آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس زمانے میں جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نے قبول کیا اور آپ کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی اصلاح کی، وہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح کے مطابق نمازوں کے قیام کی طرف خاص طور پر توجہ دیں، جس طرح سے قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں المسجد و مکانی والصالحون اخوانی وذکر اللہ مالی وخلق اللہ عیالی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدا سے ہی مسجد میرا مکان، صالحین میرے بھائی، یاد الہی، ذکر الہی میری دولت، اور مخلوق خدا میرا عیال اور میرا خاندان ہے۔ تو گویا ہمیں بھی اس لحاظ سے اپنی عبادات کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی چند دن پہلے خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ ابن عزیز نے ایک خصوصی پیغام جماعت کے لیے حضور نے دیا، اور حضور جماعت سے مخاطب ہوئے۔ اس میں جو حضور نے ہمارے سامنے جو نصیحت رکھی وہ یہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ بہرحال یہ بیماری جس میں پھیلنے کا بھی خطرہ ہے، اور جس کے لیے حکومت نے بھی بعض قواعد اور قانون بنائے ہیں، اور ملکی قوانین کے تحت ان پر چلنا بھی ضروری ہے، ان صورتوں میں جمع ہونا، ایک جگہ جمع ہونا اور نماز با جماعت ادا کرنا یا جمعہ پڑھنا مشکل ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا،
اپنے گھروں میں نماز با جماعت کی عادت ڈالیں. جہاں بچوں کو یہ علم ہوگا کہ نمازیں پڑھنا ضروری ہے اور با جماعت پڑھنا ضروری ہے، اور آج کل کے حالات کی وجہ سے ہم مسجد نہیں جا سکتے، لیکن اس فرض کو اپنے گھروں میں نبھانا ضروری ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس پر خاص طور پر توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی عبادات کو زندہ کرنے والے بنیں، اپنے گھروں کو نمازوں کے ذریعے سے زندہ کرنے والے بنیں، آباد کرنے والے بنیں، اور ہمارے گھروں سے ذکر الہی کی آوازیں بلند ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز بلند ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.